باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس صدق اللہ العظیم. وعن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بک من الفقر وقلت وذلت وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ. رواہ ابو داؤد ونسائی. حضرات، اللہ نے کلام المجید فرقان الحمید قرآن المجید میں مسلمان کی دو صفتیں بیان فرمائے. والکاظمین الغیظ، غصے کو ہضم کرنے والا، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والا. یہ صفت مسلمان کی ہے، یہ مومن کی صفت ہے. اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بہر دن فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر وقلت وذلت. یا اللہ تعالیٰ مجھے فقر سے بچا دو، پناہ مانگتا ہوں فقر سے، قلت سے، احسانات کی کمی سے، وذلت اور ذلت سے، ذلالت سے. وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں من ان اظلم، کہ میں کسی کے اوپر ظلم کرو، او اظلم، یا میرے اوپر ظلم کیا جائے. حضرات، تقریباً آج تیسرا دن ہے. ایک افسوسناک واقعہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اکثر آپ لوگوں نے دیکھے ہوگے، سنے ہوگے. ضلع ثوابی میں ایک بندے نے اپنے 4 بچوں کو بھی قتل کیا اور اپنے آپ کو بھی قتل کیا. 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے، اور جو 2 بیٹے ہوتے، بڑا بیٹا 12 سال کا تھا اور اس سے چھوٹا جو ہے نا 8 سال کا تھا، اور ہاتھوں سے ذبح کیا. بہت افسوس والی بات ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی شاید یہ بندہ کوئی نشئی بندہ تھا. نشئی نہ تھا، یہ حافظ قرآن تھا، اور اس نے اپنے بچوں سے اتنی پیار محبت اور اتنی لگن تھی کہ انہوں نے حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ محنت کرتے کرتے بچوں کو کھواتے تھے، پلاتے تھے. تو اس کے اوپر کوئی مصیبت تکلیف آ گیا، سمجھ غریب ہو گیا. اس نے بولا کہ بھائی میرا کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو میں مکان بیچنا چاہتا ہوں. تو اس کا جو بڑا بھائی تھا، اس نے مکان اسے خرید لیا. چاہیے تو یہ تھا کہ بھائی آپ کس مقصد کے لیے مکان بیچتے ہو، آپ کو 1,500 کی ضرورت ہے، ہم سے لے لے، ادھار لے لے، جس سے سہولت ہو کے ساتھ پھر واپس کر دے، یا کوئی اور ضرورت ہو. لیکن اس بڑے بھائی نے مکان لے لیا اور اپنے بیٹے کے لیے جو ہے نا مکان انہوں نے خریدا، اور بھائی کو نکال دیا مکان سے، اور بولے کہ بھائی آپ کو پیسے دیں گے، چلو آہستہ آہستہ تھوڑی بہت. 2 لاکھ روپے انہوں نے پیمنٹ کیا، 15 لاکھ میں مکان بیچا. اس قاری صاحب کی بیوی جو ہے نا وہ ناراض ہو گئی، رس گئی، اپنے پیکے میں اپنے ابا کے پاس چلی گئی کہ بھائی آپ نے کیوں مکان بیچا. قاری صاحب مجبور ہو گیا. قاری صاحب نے بھائی سے عرض کیا کہ جناب آپ میرا مکان مجھے واپس دے دے کہ میں واپس اپنے مکان میں آ جاؤں. تو بھائی نے بولا کہ بھائی نہیں، میں نے اپنے جوائی کو دے دیا، میں نہیں دے سکتا. اگر آپ نے اپنا مکان لینا ہے تو آپ نے 4 لاکھ کے بجائے 8 لاکھ مجھے واپس کرنا ہے. میں نے 2 لاکھ دے دیا، آپ 4 لاکھ واپس دے دیں. اس بیچارے کے پاس ایک ٹائم کی روٹی کے پیسے نہیں تھے. یہ چلا گیا اور اپنے سسر کے گھر میں اور اپنی بیوی کو منت کی کہ بھائی آ جاؤ، میرے جو چھوٹی بچی ہے اس کی خدمت کرنا. بڑے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، لیکن اس کو سنبھال لو. اس نے بولا کہ نہیں، میں نہیں آ سکتی آپ کے گھر میں، اپنی کیوں مکان بیچا. اس میں بہت بزرگ لوگ آ گئے، چلے گئے، اور اس کے سسر والے نے جریا اور کلہاڑیاں اور سب کچھ اٹھا لیا، جو ہے نا اس کو بھگایا. قاری صاحب جب گھر میں چلا گیا، اس نے بڑے بھائی کو میسج کیا، وائس کیا، جو سوشل میڈیا پہ عام چل رہا ہے، کہ بھائی آپ تو مجھے مکان نہیں دیتے، آپ ظالم ہیں، لیکن شاید یہ رات ہماری آخری رات ہوگی. اور اپنے بیٹوں کے
اور بیٹیوں کے ساتھ تصویر بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کر دے، اس کو بھیج دے، وائس بھیج دے کہ بھائی یہ ہماری آخری رات ہے. لیکن بڑا بھائی جو ظالم ہے نا، اس نے اس سے بھی سبق حاصل نہیں کیا، کیونکہ اس کو پتا ہوتا کہ بھائی یہ اپنے بچوں کو بھی قتل کرے گا، اپنے آپ کو بھی قتل کرے گا. تو پھر راتوں رات جو ہے نا 2 بیٹیاں جو چھوٹے تھے اس کو بھی ذبح کیا، لال کیا، اور جو بیٹے تھے وہ تھوڑے بڑے تھے تو اس نے اپنے ابا جان کے ساتھ کوئی زور لگایا کہ ہمیں بچا دیا. اس کے ہاتھ بھی کٹے کے زخمی ہو گیا، اور انہوں 2 بیٹوں کو جو بھی گلے کے اوپر چھرا پھینک دے اس کو بھی ذبح کیا ہے. تو میرے بھائیو، مقصد میرا یہ ہے کہ مسلمان کا کام کیا ہے، صفت کیا ہے، والکاظمین الغیظ، غصہ کو ہضم کرنا. حافظ قرآن تھا، بچوں کو چاروں ذبح کیا اور اپنے آپ کو بھی قتل کیا. یہ مجبور کیا گیا، اس کی بلادری نے، اس کے بڑی بھائی نے اس کو اتنا مجبور کیا کہ وہ اپنے بچے کو قتل کرے. یہ ہماری مسلمانی ہے. اور اس کا جو ہے نا اس کی بیوی نے اس کے ساتھ نہیں دیا، اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا کہ بھائی آپ بھوکے ہو ہم بھوکے ہوں گے، آپ رجے ہوئے ہم رجے ہوئے ہوں گے. تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اللہم انی اعوذ بک من الفقر وقلت وذلت واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، کہ یا میں کسی کے اوپر ظلم کر یا میرے اوپر کوئی ظلم ہو جائے. تو میرے بھائیو، انسانیت جو ہے نا یہ ختم ہو گیا. ہم ظالم ہو گئے تو ہمارے اوپر ظلم ہی ظلم ہو. اللہ تعالیٰ کبھی انسان کے اوپر ظلم نہیں کرتا جب تک انسان اپنے اوپر ظلم کرے. بھائی چارہ ختم ہو گیا، عفو اور درگزر ختم ہو گیا. پھر ہم شکوے کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بارش نہیں ہو رہی، یا اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا اللہ تعالیٰ ہماری یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا. بھائیو، اللہ کا واسطہ رحم پیدا کرو اپنی دلوں میں. زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والے تمہارے اوپر رحم کرے گا. اگر رحم کا معاملہ نہیں تو پھر اللہ سے رحمت کی امید، اللہ کی رحمت کی امید پھر نہ رکھیا کرو. ظالموں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا، اللہ کی عادت نہیں. تو میرے بھائیو، اس آیت پہ عمل کرنے کی مسلمان کی صفت شیوا کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو کنٹرول کرنا. بڑے بھائی کو غصہ ہے چھوٹے بھائی کے اوپر، بیوی کو غصہ ہے اپنے خاون کے اوپر، غصہ پھیلو، صبر کرو، درگزر کرو، تو آپ کے 4 بچے بھی بچ جاتے اور آپ کا بھائی بھی بچ جاتا. حالانکہ حافظ قرآن سمجھدار، لیکن ذہنی طور پر اتنا ٹارچر کیا گیا کہ اس کا عقل اور ہوش جو ہے نا اس کی اڑ گئی. میرے بھائیو، انسانیت سمجھ لو، بلادری سمجھ لو. اللہ تعالیٰ کے رحم کی اگر امیدوار ہے تو اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے اوپر رحم کرو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام